السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول ایمان کے نئے درس میں آپ تمام مشاہدین کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جو لوگ ہم سے فیس بک پر اور جو لوگ یوٹیوب پر جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز کل جہاں ہم ٹھہرے تھے، ایمان کے ایک اہم رکن رسولوں پر ایمان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رسولوں کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ رسولوں پر ایمان کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے اور رسولوں پر ایمان لانے کے ضمن میں کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں کہ ہم ان کا اہتمام کریں تمام انبیاء اور رسول کے حوالے سے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے اگر ہم رسولوں پر ایمان کے رکن کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ رسولوں کے اپنی اپنی امتوں پر بڑے حقوق ہیں، اس اعتبار سے جس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کے مقامات کو متعین کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو اعلیٰ درجات عطا فرمائے ہیں اور ان کے ذمہ جو عظیم الشان ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے لگائی ہیں، اور پوری خلقت کے درمیان سے اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے ان میں سے چند کا جو انتخاب فرمایا ہے اپنی وحی کے لیے اور اپنی شریعت کو عوام تک پہنچانے کے لیے، اور اس حوالے سے ان کے کچھ حقوق ہیں جو امتیوں پر واجب ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کی، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی جائے، ان کی لائی ہوئی باتوں کو مانا جائے، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ انبیاء اور رسول جتنی تعلیمات لے کر کے آئے وہ سب ان کے رب کی طرف سے ہیں اور حق اور صدق پر مبنی ہیں، وہ اپنے رب کی جانب سے فرستادہ ہیں، اپنے رب کی جانب سے احکام کو پہنچانے والے ہیں، ان احکام کو جن کے پہنچانے کا ان کو مکلف کیا گیا ہے۔ اور اس تصدیق کے معاملے میں سارے انبیاء و رسول برابر ہیں، ان میں سے کسی طرح کی تفریق ان میں روا اور درست نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔
कोई भी रसूल हमने नहीं भेजा। नफी के सियाक में नकरा वारिद है, यानी कोई भी रसूल, और फिर नकरा नफी के सियाक में उमूम का माना देता है, और फिर उसके बावजूद नकरा पर मिन दाखिल किया गया है, यानी कोई रसूल ऐसा है ही नहीं नकरा के माने को मजीद आम बनाने के लिए। कोई भी रसूल हमने नहीं भेजा मगर किस लिए? इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, ताकि उनकी सारी बातों की इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। तो ये तस्दीक का जो पहलू है ये तमाम रसूलों को शामिल है बग़ैर किसी तफरीक के उनके दरमियान। इसी तरीके से सूरह माइदा आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और डर कर रहो। अगर तुम एराज़ करते हो तो इस बात को गिरह से बांध लो कि हमारे रसूल के तईं सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल की बात की तस्दीक करने का हुक्म दिया अपनी तस्दीक के साथ साथ, और इस बात का भी वजाहत के साथ ऐलान कर दिया कि रसूल की ज़िम्मेदारी तबलीग है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पैगाम को बंदों तक पहुंचा देना है। सूरह निसा आयत नंबर 150 और 51 में 150 और 151 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़िन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा। यकीनन वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान चाहते हैं कि वो तफरीक कर दें और ये कहते हैं कि हम उनमें से बाज़ पर ईमान लाते हैं और उनमें से बाज़ के साथ कुफ्र करते हैं, और इसके दरमियान वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा। अगर काफिर ये नहीं तो फिर काफिर हैं कौन? पक्के काफिर यही तो हैं। इन आयत से क्या पता चला कि रसूलों की तस्दीक कुल्ली तौर पर उनके दरमियान किसी तफरीक के बग़ैर ये सबसे पहली चीज़ है जो रसूलों के तई उम्मतियों पर वाजिब होती है। उन पर ईमान का तकाज़ा ये है कि सबसे पहली बात ये कि सारे रसूलों की तस्दीक की जाए और उनकी इताअत व फरमाबरदारी की जाए और इस बात का एतक़ाद रखा जाए कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरीके से अदा किया और अल्लाह की जानिब से तबलीग का जो उनका असासी काम था उन्होंने उस काम को अहसन तरीके से अंजाम दिया। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अब अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका के बाद जिन्नात और इंसान दोनों में से किसी के लिए रवा नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर साबिक़ा रसूलों में से किसी रसूल की मुताबात का दावा करे। उसके लिए जायज़ ही नहीं, रवा ही नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले
جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام کی شریعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہوئی شریعت نے منسوخ کر دیا ہے، ان تمام کو یک قلم مسترد کر دیا ہے، ان کی خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور اب شریعت محمدیہ پر عمل کے بجائے ان انبیاء کرام کی شریعتوں میں سے کسی کی شریعت کی اتباع کرنا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کسی اور نبی پر ایمان لانا یا کسی اور نبی کی مطابقت کرنے کا دعویٰ کرنا یہ درست اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 رب گویا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس شخص نے بھی، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو از روئے مذہب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اس کی جانب سے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 28 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے، ساری خلقت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا واضح اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری مخلوقات کے لیے ہے، اور اب نہ کسی انسان کے لیے اور نہ کسی جنات کے لیے یہ روا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر رہ سکے، سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ اب کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، عرب کے لوگوں، عجم کے لوگوں، ہندوستان کے لوگوں، عرب کے لوگوں، افریقہ اور امریکہ کے لوگوں، کسی خاص خطے کے نہیں، لوگوں، پوری مخلوق مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، ساری مخلوق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں، کسی خاص پیریڈ کے نہیں، نہ زمانی قید اور نہ مکانی قید۔ اب جو رسالت بھیجی گئی ہے وہ رسالت زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے، اس نے اپنے دائرے میں قیامت تک کے زمانے کو سمیٹ لیا ہے، اور دنیا کے سارے خطوں کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے، چاہے وہ جس بر اعظم کا بھی شخص ہو۔ اور یہ چیز سابقہ انبیاء کی دعوت میں نہیں تھی، ان کی دعوتیں خاص علاقے کے لیے تھیں، خاص زمانے کے لیے تھیں، تو زمان و مکان کی قیود سے مقید تھی۔ اگر کوئی نبوت اور کوئی رسالت زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اور ان حدود میں مقید نہیں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں
تم سب کی طرف بغیر کسی استثناء کے، نہ گوروں کا استثناء، نہ کالوں کا استثناء، نہ یورپ کا استثناء یا ایشیا کا استثناء، نہ آج کا استثناء، نہ کل کا استثناء، قیامت تک کے لیے سارے تم سب لوگوں کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس دلیل سے اور اس سے پہلے ذکر کردہ دلیلوں سے اس بات کا پتہ چلا کہ سارے رسولوں کی تصدیق ضروری ہے بغیر کسی تفریق کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر اب کسی سابقہ انبیاء و رسول میں سے کسی کی اتباع جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ جی، انبیاء کرام کے حوالے سے دوسری ذمہ داری جو رسولوں پر ایمان کے حوالے سے ہم پر واجب ہوتی ہے وہ کیا؟ کہ سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام سے محبت، ان تمام کی تکریم، ان تمام کی تعظیم کا اقرار کریں، ان میں سے کسی کی دشمنی نہ پالیں، ان میں سے کسی کے حوالے سے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی کدورت ہمارے سینے میں نہ ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جس نے روگردانی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، تو یاد رکھو اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت یہی غالب آنے والی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رسول مفرد ہے اور رب العالمین کی ضمیر کی طرف، اللہ کی ضمیر کی طرف اس کو مضاف بنایا گیا ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب نکرہ مفرد معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے اندر جنس کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت عربی زبان کا معروف گرامر کا قاعدہ ہے، اور آپ اگر شرعی نصوص کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ملے گا۔ یہاں پر وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لفظوں میں ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص رسول کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن ترکیب یہاں سارے رسولوں کو اپنے جلوں میں سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہاں پر نکرہ مضاف ہے معرفہ کی طرف۔ معرفہ کی جو اقسام ہے ان میں سے کسی بھی قسم کی طرف اگر نکرہ کو مضاف کر دیا جائے تو وہ جنس کا معنی دینے لگتا ہے۔ علامہ عینی وغیرہ نے اور دوسرے شارحین نے اس چیز کو بہت وضاحت کے ساتھ بعض احادیث کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ کہتی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ رب العالمین سے دشمنی مول لی اور اس کے رسول سے، تو اس کے رسول سے لفظوں میں تو رسول مفرد ہے لیکن معنن سارے کے سارے رسولوں کو یہ ترکیب شامل ہے، اور لفظوں کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے انبیاء کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے جتنے انبیاء ہیں وہ بھی مرسلین ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ کے فرستادہ ہیں۔ تو لغوی اطلاق کے اعتبار سے اس نے اپنے دائرے میں نہ صرف رسولوں کو، نہ صرف ایک رسول کو لفظوں میں، سارے رسولوں کو ترکیب میں، اور سارے انبیاء کو لغوی معنی کے اعتبار سے، یہ ہر ایک کو اپنے دائرے میں سموئے ہوئے ہے۔ قرآنی آیات کی جامعیت یہی ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن دلالات کا ایک بحر ناپیدا کنار
آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ رسول کا لفظ مفرد لایا گیا، اس لیے کہ براہ راست مخاطب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اس پیغام کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی، گویا اس نے سابقہ تمام انبیاء و رسول کی روگردانی کی، اس لیے کہ انبیاء و رسول کی دعوت ہمیشہ ایک رہا کی ہے، اور کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، اور اس دلالت کو بھی اس مفرد استعمال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو اس آیت کا مضمون کیا ہوا کہ اگر اللہ کے رسولوں میں سے، اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی بھی کوئی عداوت مول لیتا ہے، کسی ایک نبی سے بغض کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بغض کا اظہار اس ایک نبی سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ سارے انبیاء کرام سے بغض اور عداوت کا اظہار مانا جائے گا، اس لیے کہ ان سب کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی، ان سب کی دعوت میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ لہذا موالات اور محبت تمام انبیاء و رسول سے مشترکہ طور پر کی جائے گی، ان میں سے کسی کا استثناء کیے بغیر، اور یہ رسولوں کا واجبی حق ہے امتیوں کے اوپر۔ اور امت محمدیہ کے تمام افراد گرچہ ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار اس بات کا متقاضی کبھی نہیں ہو سکتا کہ سابقہ انبیاء و رسول میں سے کسی نبی کے ساتھ کوئی بغض یا عداوت پالی جائے، بلکہ امت محمدیہ کو بطور خاص اس بات کی تلقین ہے کہ وہ ہر شب کو تمام انبیاء و رسول پر ایمان کی تجدید کا اظہار کرتا ہوا بستر پہ جائے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے کیا گیا۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان کا اقرار کرتے ہوئے بندہ بستر پہ جاتا ہے، تمام اللہ کے فرستادہ رسولوں اور نبیوں پر ایمان کی تجدید کا اقرار کرتے ہوئے بستر پہ جاتا ہے۔ بستر پہ جاتا ہی نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے سارے انبیاء اور اللہ کے جانب سے بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر تجدید ایمان کا عہد دوہرا نہ لے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جو سونے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے امت محمدیہ کو، اس میں سے یہ دعا بھی ہے جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آمنت بکتابک، کتاب نکرہ ہے، مفرد ہے، اور ضمیر خطاب اللہ رب العالمین کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، معرفہ کی طرف اس کو مضاف کیا گیا، اور یہاں سے اس میں اولین دخول قرآن کریم کا ہوتا ہے، اور یہ لفظوں کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے ساری آسمانی کتابوں کو یہ تعبیر شامل ہے، اس لیے کہ نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، اور جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ جنس کا معنی دیتا ہے۔ ایسے نبی، یہ کا نبی مفرد ہے، نکرہ ہے، کاف ضمیر خطاب معرفہ کی قسموں میں سے ہے، نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کیا گیا، اور یہاں سے نبی یہ کا میں لفظی طور پر اولین دخول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے ہم بستر پہ جاتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے ان تمام انبیاء کرام کو یہ تعبیر شامل ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجے گئے۔ تو ایک بندہ مومن جب تک اللہ کے
اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر ایمان کا اقرار اس کی تجدید نہیں کر لیتا، تب تک وہ بستر پہ نہیں جاتا، سونے کے لیے نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر ان تمام انبیاء پر اور آسمانی تمام کتابوں پر ایمان کا اقرار کر کے تب بندہ بستر پہ جاتا ہے۔ امت محمدیہ کے اندر یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ وہیں ایک چیز اور سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ صحابی نے اس دعا کو پڑھتے ہوئے آخر کے لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی تھی، اپنے طور پر لفظ کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ پھر اسی لفظ کو اختیار کرنے کا حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ دہراتے ہوئے صحابی نے اس دعا کو یوں پڑھ دیا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، میں نے ایسے نہیں سکھلایا، بلکہ کہو آمنت بکتابک الذی انزلت آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہاں سے ہمیں اس کی دلالت کی وسعت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر رسول کہہ دیا جائے آمنت برسولک الذی ارسلت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلالت صرف ان 313 رسولوں پر ایمان کی بات کرتی ہے یہ دعا جو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے۔ باقی جو 1 لاکھ سے اوپر انبیاء کرام کی تعداد ہے وہ تو اس میں شامل نہ ہو پائی، اس لیے کہ اصطلاحی معنی میں وہ رسول تو تھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی دقت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی کہ نہیں، رسول کا لفظ نہ بولو، بلکہ کیا بولو، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تاکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے تمام کے تمام انبیاء کرام بھی شامل ہو جائیں اور تمام کے تمام رسول بھی شامل ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب نبی کا لفظ بولا گیا تو اس میں رسول اپنے آپ آ گئے، اس لیے کہ جتنے بھی رسول تھے وہ نبی تو یقیناً تھے، لیکن اگر رسول کا لفظ استعمال کر دیا جاتا تو انبیاء کرام اس میں شامل نہ ہو پاتے، اس لیے کہ وہ رسول نہیں تھے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی جامعیت، اور وہ سارے کے سارے نبی اللہ کی جانب سے مرسل تھے لغت کے اعتبار سے، تو وبنبیک الذی ارسلت کی دلالت سے ان کے پیغام بر ہونے کی دلیل بھی فراہم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ایک امت محمدیہ کے فرد کو بتلائی گئی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام سے ان کے درمیان کسی تفریق کے بغیر ان سے محبت کا اظہار کرے، ان سے موالات کا اظہار کرے اور ان سب پر ایمان کا اجمالی اقرار کرتا ہوا بستر پہ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل کے ساتھ اور بقیہ انبیاء کرام پر اجمال کے ساتھ، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں تفصیل گزری کہ جن کے بارے میں جس طرح کی تفصیل آئی ہے ان تفصیلات کے مطابق ان پر ایمان رکھا جائے، اور شریعت محمدیہ جس کے ہم براہ راست مکلف ہیں اس پر جو ہے تفصیل کے ساتھ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ لیکن یہ ایمان بقیہ انبیاء کرام میں سے کسی کی تخفیف پر، کسی کے استہزاء پر، کسی نبی کے بغض پر، کسی نبی کے حوالے سے دشمنی پر نہیں ابھار سکتا۔ ہمارا ایمان اس طریقے کا ایمان ہے کہ ہم سابقہ تمام انبیاء و رسول پر ان سے موالات کا اظہار کریں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے، ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کریں گے۔ اور یہی بات
سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آخری 2 آیتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تلقین کی ہے کہ ہر شب بستر پہ جاتے ہوئے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، اس میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل یعنی امت میں کا ہر فرد، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لیکن اس مضمون کو ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ذہن میں اس کا استحضار اور اس کا استشعار کرتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بہرحال اس کا پیغام واضح ہے کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کے تئیں موالات کا اظہار کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے، ان میں سے کسی کے تئیں کوئی بغض اور کوئی عداوت اپنے سینے میں نہ رکھے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں رب العالمین فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جتنے اہل ایمان مرد ہیں اور جتنی اہل ایمان عورتیں ہیں، ان میں سے بعض کے ساتھ موالات کرنے والے ہیں، ان میں سے بعض کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، بعض کے مددگار ہیں۔ اس آیت کریمہ نے مومنین کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ان میں کا بعض کی نصرت اور تائید کرنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، اور اہل ایمان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام کامل ترین ایمان والے ہوتے ہیں، لہذا ان کے تئیں کوئی مومن بغض کیسے رکھ سکتا ہے، عداوت کیسے پال سکتا ہے؟ انبیاء کرام ایمان کے اعتبار سے اکمل ترین ہوتے ہیں، لہذا ان سے موالات یہ بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں میں سے کسی کے ساتھ دشمنی کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی پر عطف کرتے ہوئے ان سب کی سزا کو ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن بنا، اس کے فرشتوں کا دشمن بنا، اس کے رسولوں کا دشمن بنا، جبریل و میکائیل کا دشمن بنا، تو یقیناً اللہ رب العالمین کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسولوں کی دشمنی کتنی خطرناک ہے کہ اس کو اللہ اور رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا گیا ہے اور انہیں کفار کی صف میں شامل کیا گیا ہے۔ اس آیت سے بھی اس بات کا پتہ چلا کہ رسولوں کے تئیں بغیر کسی تفریق کے، نبیوں اور رسولوں کے تئیں ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سے بغیر کسی تفریق کے سب کے ساتھ محبت اور موالات کا اقرار کریں، ان میں سے کسی کے تئیں کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی دشمنی، کوئی عداوت نہ رکھیں۔ تیسری چیز جو انبیاء و رسول کے حوالے سے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء و رسول تھے وہ باقی تمام لوگوں سے افضل تھے۔ دھیان سے اس کو میں چاہوں گا کہ اس پر غور کیا جائے، اس نقطے پر۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ
عمومی بات جب کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ نہیں جانتے، اس لیے کہ اگر جانتے تو وہ گستاخیاں سرزد نہ ہوتی بڑے بڑے علماء کبار سے جو سرزد ہوتی رہتی ہیں اور ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں۔ سارے انبیاء و رسول پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، وہ عام لوگوں پر، بقیہ لوگوں پر وہ فائق تھے اور ان سے افضل تھے، ارفع تھے، اشرف تھے، ان پر فائق تھے۔ مخلوقات میں سے کوئی فرد بشر چاہے صلاح و تقوی کے جس اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے، لیکن وہ نبوت اور رسالت کے مقام کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول جن کو اپنی رسالت کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا، کوئی اور فرد اپنی کوشش اور اپنے اعمال سے ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں بن سکتا، چاہے جتنا بڑا ولی اللہ بن جائے۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج آیت نمبر 75 میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العالمین ہی انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے اپنے رسولوں کو رسالت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین افراد کا انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ اس کا مطلب یعنی لوگوں میں سے جو کریم ترین لوگ ہوتے ہیں، کریم ترین، ان میں سے افضل ترین، اشرف ترین، ارفع ترین وہ منتخب کیے جاتے ہیں اس عظیم الشان ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے۔ اور جب اتنے چنیدہ لوگ یہ ہوتے ہیں تو پھر باقی لوگوں میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے یا اس کے سر میں یہ سودا سمائے کہ وہ اپنی کاوش کی بنیاد پر، اپنی عبادت کی بنیاد پر نبوت کے مقام کو اور رسالت کے مقام کو چھو سکتا ہے، اس سے بڑا گدھا اور کون ہوگا، چاہے جتنا بڑا ولی اللہ ہو۔ ان اللہ سمیع بصیر، فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 83 میں رب العالمین فرماتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہ ہماری دلیلیں ہیں جنہیں ہم نے عطا کیا ابراہیم کو ان کی قوم کے سامنے، ہم جن کے درجات چاہتے ہیں بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کے ایک مجموعے کا تذکرہ کیا، نام لے لے کر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 86 میں، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ان میں سے ہر ایک کو، اور یہ جو ذکر کیے گئے تھے ان میں رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، دھیان دیجیے گا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور یہ آیت تفصیل کے ساتھ کل گزر چکی ہے۔ 18 نبیوں کا تذکرہ وہاں نام لے کر کے کیا گیا ہے، اور یہ سارے رسول نہیں تھے، ان میں سے اکثر انبیاء تھے۔ تو نبی اور رسول دونوں کے بارے میں بعد میں یہ آیت کریمہ اختتام کرتے ہوئے تذیل کے طور پر کیا کہتی ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے سارے عالم پر برتری عطا فرمائی، یعنی جو غیر نبی ہے، جو غیر رسول ہے، ان پر ہم نے انہیں فوقیت عطا فرمائی۔ اتنی واضح آیات کے باوجود
کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں خضر کا مقام بلند ہے؟ کھل کر کے میں کیوں نہ کہہ دوں؟ کہتے ہیں نبوت کے مقام سے ولایت کا مقام بلند و بالا ہے۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، اور تف ہے ایسی سمجھ پر جو قرآن کریم کی واضح آیات کے خلاف مضمون کشید کرتی ہے اور پھر یہاں سے فتنوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی سمجھ سے، ایسے فہم سے ہمیں اور ہمارے پرکھوں کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں اور کن خرافات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے سنت کے اندر، احادیث شریفہ کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ رسولوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے، مخلوقات میں سے کوئی اس مقام کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى۔ کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی امتی کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اس بات کو کہے۔ کس بات کو؟ کہ میں، یعنی وہ اپنے آپ کو مراد لیتے ہوئے، وہ امتی اپنے آپ کو مراد لیتے ہوئے کہے کہ میں یونس ابن متى سے بہتر ہوں۔ کسی کے سر میں یہ سودا سما سکتا ہے نا کہ یونس ابن متى گرچہ انبیاء کرام میں سے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان کی ایک خطا کا تذکرہ کیا ہے، جس خطا کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے تھے تین تاریکیوں میں، اور ایک مدت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہے، قید رہے، اور وہاں سمندر کی گہرائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں، اس کی جھلی کی تاریکیوں میں، وہاں سے رب العالمین کو پکارتے ہوئے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو برگزیدہ ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، ظالم تو میں ہوں، انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا ہوں۔ قصہ مشہور ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ امتیوں میں سے کسی کے سر میں یہ سودا سمایا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے مقام پر گرچہ فائز تھے، لیکن ان سے اللہ رب العالمین کی ایک نافرمانی سرزد ہو گئی، جبکہ میری ذات شریفہ ایسی ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت میں لگاتار لگا رہنے والا ہوں، اور ایسی کوئی غلطی مجھ سے سرزد نہیں ہوئی کہ جس پر میری گرفت کی جائے، لہذا میرا مقام یونس ابن متى سے افضل ہے۔ یہ خرافات کسی امتی کے ذہن میں آ سکتی ہے، کسی کے سر میں یہ سودا سما سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی موقع کو درشاتی ہے۔ اس میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی امتی کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ اپنے عمل کی بدولت یونس ابن متى سے افضل مقام کو پہنچ چکا ہے، اور نبوت
کے مقام سے بلند اس کا مقام ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ من قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب، کہ جس شخص کو بھی یہ زعم ہو جائے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کاذب کہا ہے۔ اور یہ ساری روایتیں کس بات کو بتلاتی ہیں کہ نبوت کا مقام یونس بن متی کو جو حاصل ہو گیا، اس مقام کی بدولت وہ بقیہ سارے امتیوں سے فائق ہو گئے، چاہے ان سے غلطی ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن نبوت کا جو مقام، نبوت کی جو خلعت اللہ رب العالمین نے انہیں پہنائی ہے، انہیں عطا کی ہے، وہ لباس فاخرہ کسی امتی کے لیے روا نہیں کہ وہ اس لباس کو چھیننے کی کوشش کرے۔ یہ جائز ہی نہیں، یہ درست ہی نہیں، یہ روا ہی نہیں۔ نبوت کا مقام، یہ مقام بقیہ امتیوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ جی، بعض شارحین نے حدیث نے کہا کہ یہ تنبیہ ہے، یہ حدیثیں تنبیہ ہے کہ کسی جاہل کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یونس بن متی کا درجہ اس سے کم ہو گیا اور وہ ان سے، یعنی یونس بن متی سے اپنے نیک اعمال کو کر کے اپنی تقوی اور طہارت کا زام پال کر وہ ان سے اوپر کے درجے میں پہنچ گیا۔ قرآن کریم کے اندر ان کے جرم کو جو بیان کیا گیا ہے اور مچھلی کے پیٹ میں قید کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے یہ زام اس کے ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یونس بن متی کے قصے کو ذکر کرتے ہوئے سورہ انبیاء آیت نمبر 87-88 میں فرمایا کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ کہ اور مچھلی والے کا قصہ، جب وہ ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر نکل پڑے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہم ان پر قدرت نہیں حاصل کر سکیں گے، اور تاریکیوں میں پکار اٹھے کہ نہیں ہے معبود مگر تو ہی، تو پاک اور برگزیدہ ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ہم نے ان کی پکار کو، فریاد کو سن لیا اور ہم نے انہیں اس غم سے جس میں وہ مبتلا تھے نجات عطا فرمائی، اور ایسے ہی ہم اہل ایمان کو نجات عطا کر دیا کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 سے 48 میں فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے، رسول تھے، اللہ کی جانب سے فرستادہ تھے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ جی، تو یہاں پر یونس علیہ السلام، یہاں بھی اس قصے کو مزید ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا 139 سے 148 نمبر تک، اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، پورا ذکر آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے قصے کی تفصیل کو دیکھتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ جرثومہ نہ گھس جائے، یہ وائرس نہ جڑ پکڑ لے کہ چونکہ ان کا قصور تھا اور وہ اس کی پاداش میں سزا دیے گئے، لہذا میں ان سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو یہ چیز اگر کوئی سوچتا ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ یونس علیہ السلام کی خطا کے باوجود اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے چنیدہ بندے تھے،
اور نبوت کی خلاعت سے اللہ رب العالمین نے انہیں سرفراز فرمایا تھا، اور یہ خلاعت ایسی ہے کہ امتیوں میں سے کوئی کتنے ہی ولایت کے مقام کو، صالحیت کے مقام کو پہنچ جائے، لیکن وہ نبوت کے مقام سے فزوں ہی، اس سے کمتر ہی رہے گا، اس سے فزوں نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز جو انبیاء کے تئیں ایمان لانے کے تقاضے کے طور پر ہم پر واجب ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ انبیاء اور رسل وہ سارے کے سارے ایک مقام و مرتبے پر نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کا مقام بعض سے بلند رکھا تھا، بعض کا مقام بعض سے بلند رکھا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں رب العالمین فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین ہم کلام ہوا، اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ یہ آیت کریمہ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اپنی تفسیر طبری میں، کہ اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت عطا کی، ان میں سے بعض کو شرف ہم کلامی بخشا جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند فرمایا، بعض پر ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے، اور ان کے مقام کو بلند کرتے ہوئے۔ تو ان میں سے ہر ایک کو ان کے جائز مقام پر رکھنا، ان کے فضل اور ان کی بلندی کے اعتبار سے نصوص کی دلالات کی روشنی میں یہ ان کے حقوق میں سے ایک واجبی حق ہے تمام امت کے افراد کے اوپر۔ پانچویں چیز یہ کہ انبیاء و رسل پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب پر صلاۃ و سلام پڑھیں بغیر کسی تفریق کے، ان سب کے لیے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھلائی پر باقی رکھا، اور جو لوگ بعد میں آئے وہ سب کے سب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 78-79 میں رب العالمین فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں بعد کے لوگوں میں ان کے تذکرے کو ہم نے باقی رکھا، تو سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر سارے عالم میں، سارے جہان میں۔ اس کا مطلب آج بھی نوح علیہ السلام پر، اور اسی لیے اب دیکھیں ابھی میں نے غیر شعوری طور پر ہی نوح کا نام آیا اور علیہ السلام نکل گیا، اس لیے کہ یہ ہمارا واجبی حق ہے۔ ہمارے اوپر یہ اللہ رب العالمین نے حق فرض کیا ہے کہ جتنے انبیاء و رسول گزرے ہیں ان کا نام نامی، اسم گرامی جب بھی آئے تو ان کو صلاۃ و سلام کے ساتھ یاد کریں، ان کے تذکرے کو صرف نام لے کر نہ چھوڑ دیں، بلکہ جب بھی ان کا تذکرہ آئے ان پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات آیت نمبر 108 اور 9 میں رب العالمین فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، بعد والے لوگوں میں ہم نے ان کے ذکر خیر کو، ان کی اچھی تعریف کو باقی رکھا، تو سلامتی ہو زمان و مکان کے حدود سے، قیود سے بالا تر ہو کر کس پر سلامتی ہو؟ ابراہیم پر علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم۔
موسیٰ اور ہارون کے تذکرے میں رب العالمین نے فرمایا علیہما الصلاۃ والسلام، سورہ صافات آیت نمبر 119 120، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے ان دونوں کے یعنی موسیٰ اور ہارون کے ذکر خیر کو، ثناء حسن کو ہم نے باقی رکھا رہتی دنیا تک، تو سلامتی ہو کس پر؟ موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی، رہتی دنیا تک، ہمیشہ کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ تو نامزد کر کے بعض رسولوں کو کہا گیا، عام رسولوں کے تعلق سے سورہ صافات آیت نمبر 181 کہتی ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین کی جانب سے جتنے بھی فرستادہ ہیں ان تمام پر سلامتی ہو۔ اور یہاں مرسلین کہا ہے، ارسال کی صفت سے متصف قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس تعبیر میں رسولوں کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی داخل ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کی آیت کو سنا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اس کے اندر سارے کے سارے انبیاء اور رسول سب شامل ہیں، اس لیے کہ لغوی اعتبار سے انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سلامتی بھیجی سارے انبیاء پر اور سارے رسولوں پر بغیر کسی تفریق کے ان کے درمیان۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سارے انبیاء کرام اور رسول کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ان کے انبیاء کرام کے حوالے سے ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ جب بھی ان کا تذکرہ آئے تو ہم ان کو ذکر خیر سے یاد کریں اور ان کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ سلام علی نوح فی العالمین سورہ صافات آیت نمبر 79 کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی ہو رہتی دنیا تک، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر جمیل کو اور ان کی بہترین تعریف کو جو باقی رکھا، یہاں سے سارے کے سارے لوگ بعد میں آنے والے ان پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں ان کے ذکر جمیل کی وجہ سے۔ امام نووی نے علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر صلاۃ اور سلام پڑھنا جائز ہے اور مستحب ہے۔ کہتے ہیں امام نووی کہ امت کا اتفاق ہے، سارے علماء کا، کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ مشروع ہے، اور ایسے ہی ان تمام لوگوں کا جن کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے جتنے انبیاء آئے، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، ان تمام پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ جہاں تک انبیاء کرام کے علاوہ ہستیوں کا معاملہ ہے، ان پر جمہور کے نزدیک صلاۃ پڑھنا ابتدائی طور پر یہ واجب یا مستحب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کی ہستیاں ان تمام کا یہ حق ہے کہ ان پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ یہ انبیاء و رسول کے حوالے سے چند حقوق تھے جو ہم امتیوں پر واجب ہوتے ہیں، اور ایمان بالرسل کے ضمن میں، رسولوں پر ایمان کے ضمن میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں جو عائد ہوتی ہیں، جن کو قرآن و سنت کے نصوص میں بیان کیا گیا ہے اور اہل علم نے جس کو تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حقوق کی پاسداری کریں۔ اب آئیے
रसूलों पर ईमान के बाब में एक और चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो ये कि ये जो बातें कही गई थी ये तमाम अंबिया व रसूल के बारे में मुश्तरक तौर पर थी कि उनके तईं हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। अब अगले चैप्टर में हम ये देखते हैं, पिछले चैप्टर में ये चीज़ हमें समझ में आई कि सारे अंबिया व रसूल एक दर्जे पर नहीं हैं, बल्कि उनके दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दराजात का तफावुत रखा है, मकाम और मर्तबे का तफावुत रखा है। उनमें से बाज़ को बाज़ पर बुलंद फरमाया है। उनमें से सबसे बरगुज़ीदा रसूलों की तादाद 5 है, जिनको उलुल आज़्म रसूल कहा जाता है। अब आइए उलुल आज़्म रसूल कौन हैं और उनके तईं हमें क्या सोचना चाहिए और उन पर ईमान के तकाज़े क्या हैं, उनके बारे में हम तफसील के साथ पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दर्स ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए आज इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ और इंशाअल्लाह इस मौजू को अगले दर्स में आपके सामने तफसील के साथ रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे अंबिया व रसूल के हुकूक़ को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनका जो जायज़ मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फ़रमाया है उस मकाम पर बाकी रखने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे, और किसी भी किस्म की शऊरी या गैर शऊरी उनकी शान में गुस्ताखी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी अमान अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही अक़ीदे पर जब तक हमें ज़िंदा रखे और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। और ख़त्म करने से पहले ये ताकीद कर दूँ कि ग्रुप के अंदर फार्म मौजूद है, जो लोग परमानेंट हमारे साथ शामिल हैं दुरूस में वो अपनी हाज़िरी वहाँ पर लगा लें। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क्यों नाराज़ हो रहे थे आप?